السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آپ لوگوں کے بیچ میں اعلان کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ آج پڑھائیں گے اسلام میں نشہ کرنے والے کی سزا کیا ہے اور کیا حد اس کو لگائی جائے، اور دوسری چیز جو اعلان میں بتائی گئی تھی وہ یہ کہ جو نشہ میں لت پت ہیں یا نشہ آور چیزوں کا استعمال کرتے ہیں ان کا علاج کیا ہے، تو کوشش کی جائے گی انشاءاللہ کہ ان دونوں موضوعات پہ بات کی جائے، آپ لوگوں کے سامنے بات رکھی جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اچھی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے میں نے آج سورہ مائدہ کی آیت نمبر 33 اور 34 کا انتخاب کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ملک میں فساد مچانے والوں، برائی پھیلانے والوں کی سزا کا ذکر کیا۔ اور آپ لوگوں کی جانکاری کے لیے میں بتا دوں کہ یہ درس نشے آور کے استعمال کے سلسلے میں آخری درس، جمعہ کے دن آپ لوگوں کا انشاءاللہ امتحان ہوگا اور آپ لوگ آگے امتحان دیجئے گا، کیونکہ یہ کورس 1 مہینے کا چلا ہے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ نیا کورس ہمارا مکتب لا کر کے آپ لوگوں کے بیچ میں پیش کرے گا۔ جو بھی ہم ان درسوں میں بیان کرتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، امت کے لیے، لوگوں کے لیے اللہ سے دعا ہے اللہ قبول فرمائے، آمین۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 33 اور 34۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ رب العزت سے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑیں اور زمین میں فساد مچاتے ہوئے پھریں، ان کی سزا یہ ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی پہ چڑھا دیے جائیں یا مخالف جانب سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، دنیاوی یہ سب ذلتیں ہیں ان کے لیے، رسوائیاں ہیں، اور آخرت میں بڑا بھاری عذاب ہے۔ الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، ہاں جو لوگ اس سے پہلے توبہ کر لیں، اس سے پہلے کہ تم انہیں پکڑ لو، ان کے پکڑے جانے سے پہلے اگر وہ لوگ توبہ کر لیں، فاعلموا، تو جان لو کہ اللہ رب العزت خوب بخشنے والا، خوب رحم کرنے والا ہے۔ تو دیکھیں اللہ رب العزت نے یہاں پہ یہ بات بتائی ہے کہ جو اللہ رب العزت سے دشمنی کریں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کریں، مطلب
اس کے جو احکام ہیں سیدھے سیدھے اس کو نہ مانیں، اس کی خلاف ورزی کریں اور اس کو غلط بتائیں اور لوگوں میں دشمنیاں پھیلائیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، اور زمین میں فساد مچائیں، بگاڑ مچائیں، تو ان کی سزا اللہ رب العزت نے ایک دی ہے کہ یا تو وہ اچھی طرح سے مار دیے جائیں، یا انہیں سولی دے دی جائے، یا ان کے ہاتھ پیر الٹے کاٹ دیے جائیں، یعنی اگر داہنا کاٹا جائے ہاتھ تو بایاں پیر کاٹا جائے، اور ایسے ہی یا تو انہیں جلا وطن کر دیا جائے، انہیں تڑی پار کر دیا جائے حکم کے ذریعے. یہ داخل نہیں ہو سکتے وہاں پہ، یہ دنیاوی سزا ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہو یہاں جو بھی ہیروئن میں، حشیش میں، افیم لاتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں ان کو کیا کیا جاتا ہے؟ ان کو قتل کی سزا دی جاتی ہے، کیونکہ وہی لوگ لاتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ استعمال کرتے ہیں، پاتے ہیں ان چیزوں کو، اور اس کے ذریعے کتنے قتل کے جرائم انجام دیے جاتے ہیں، اور بہت سارے بڑے بڑے جرائم انجام دیے جاتے ہیں نشے کی وجہ سے، اور چیزیں آ چکی ہیں، آپ لوگ سن چکے ہو. وعلیکم السلام. فساد مچایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان لوگوں نے جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں مدینے کی ہوا آب و ہوا راس نہیں آ رہی ہے، تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ ان کو دیے گئے تھے زکوٰۃ کے جانور، اونٹ، کہ لے جاؤ، ان کا پیشاب بھی پیو، ان کا دودھ بھی پیو. وہی علاج تھا. اس وقت دوائیاں اور تمام چیزیں اتنی اپڈیٹڈ نہیں تھی، تو انہوں نے کیا کیا؟ استعمال کیا. اس کے بعد جب تھوڑا موٹے تگڑے ہو گئے، تندرست ہو گئے، تو جو بیچارہ چرواہا تھا اس کو مار دیا، اور مارنے کے بعد اونٹوں کو بھی لے کے چلتے بنے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ہوئی تو پکڑوایا، اور پکڑوانے کے بعد ویسے ہی سزا دی جیسے انہوں نے اس چرواہے کو سزا دی تھی، یا کہیں اس کو عذاب دیا تھا. آنکھوں میں گرم سلاخیں ڈالی گئیں، ہاتھ پیر کاٹے گئے، کیونکہ انہوں نے ایسے ہی کیا تھا، ایسے ہی چرواہے کے ساتھ کیا تھا. احسان کا بدلہ تو احسان دینا چاہیے. اس نے اونٹوں کو چرایا، آپ کے لیے دودھ نکالا، اور دوا کے طور پہ ان کے پیشابوں کا انتظام کیا، آپ کو پلایا، صحیح سے رکھا، بجائے اس کے کہ تم تھینک یو کہتے، شکرن کہتے، اس کو ہدیہ تحفوں سے نوازتے. اب تم جب موٹے تندرست ہو گئے تو وہی ہے نا، اللہ نے کہا کلا ان الانسان لیطغی، انسان سرکش ہو جاتا ہے، ان رآہ استغنی، جب دیکھتا ہے کہ بڑھ رہا ہے میرا پیسہ، میری جائیداد بڑھ رہی ہے، میری عزت بڑھ رہی ہے، تو پہلے کی چیزیں اسے بھول جاتی ہیں، یاد نہیں رہتی ہیں، ہے نا. یہ نہیں سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اسی زیرو پہ اسے لا کے کھڑا کر سکتا ہے. تو انہوں نے یہ حرکت کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سزا دی، کیونکہ انہوں نے فساد مچایا. ہونا جو چاہیے تھا وہ نہ کر کے، نہیں تمہیں کچھ کرنا تھا چلے جاتے، یوں ہی چلے جاتے چھوڑ کے، لیکن اب اس طرح سے سزا دینا، اس کے پیچھے بچے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو متعین کیا ہے، آپ کے لیے سب کام کیا گیا، انتظام کیا گیا، اور آپ نے یہ حرکت کی. تو ایسے لوگ جو فساد مچائیں، بگاڑ مچائیں، زمین کے اندر سرکشی مچائیں اور صحیح چیزوں کو برباد کریں، ان کو یہی سزا دینے کے لیے کہا گیا. الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم، ہاں تمہارے پکڑنے سے پہلے وہ توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں. حکومت وقت پکڑ نہیں پائی، اس سے پہلے ہی انہوں نے توبہ کر لیا، استغفار کر لیا، صحیح بن گئے، اچھے ہو گئے، تو اللہ رب العزت نے یہ کہا ہے کہ انہیں معاف کر دو. انہوں نے جب صحیح راستہ چن لیا ہے اور اس سے پہلے جو انہوں نے کیا اس سے توبہ کر لیے ہیں، تو جانو کہ اللہ رب العزت خوب بخشنے والا اور خوب رحم کرنے والا ہے. لیکن جب پکڑ لے حکومت وقت تو پھر اس کو اختیار ہے جو چاہے
سزا دے، کیونکہ ان کے ذریعے سے بہت فساد اور بگاڑ آیا ملک کے اندر اور زمین میں۔ تو جناب یہاں پہ دیکھیں، جو لوگ فساد مچاتے ہیں، لا کر کے ایسی چیزوں کا رواج دیتے ہیں، نشے کی چیزیں لوگوں کو کھلاتے پلاتے ہیں اور اس کی نشر و اشاعت کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان سزاؤں کو مقرر کیا ہے۔ تھوڑی سی بات اسلام میں نشہ کرنے والے کے سزا کے تعلق سے آئی تھی، لیکن اس کے پہلے اگر قرآن کریم کے اندر جو ابھی آیتیں پڑھی گئی ہیں دونوں، اس کے متعلق کسی بھائی کو کوئی بات پوچھنی ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ اسلام میں نشہ کرنے والے کی سزا کیا ہے؟ تو نشہ کرنے والے کی جو سزا مقرر کی ہے شریعت نے، جو کھل کے ایک بات سب لوگ جانتے ہیں، وہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عمومی طور پہ پہلے لوگ پیتے تھے جب نئے نئے مسلمان تھے، اور کچھ دنوں کے بعد شراب کو حرام قرار دیا گیا، تو شراب کی بات آتی ہے۔ چونکہ یہ جیسے میں نے بتایا کہ تمباکو اور تمباکو سے بنی ہوئی چیزیں، یہ بڑی نشے والی چیزیں، یہ سب چیزیں موجود نہیں تھیں، تو اس لیے اس کے سلسلے میں عام ایک حکم علماء کرام نے بیان کر دیا ہے۔ کسی کی کوئی سزا یعنی تحدیدی طور پہ موجود نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شراب پینے والے کو 40 کوڑے لگتے تھے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی اس کو قائم رکھا۔ عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ جب آیا تو دیکھا کہ لوگ مان نہیں رہے ہیں، کثرت سے پینا شروع کر دیے اور بھی زیادہ شروع کر دیے، تو کیا کر دیا، انہوں نے بلایا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مجلس بلائی اور کہا کہ یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے اسلامی معاشرے میں، اس لیے آپ لوگ کیا کہتے ہو؟ 40 کم لگ رہی تھی آپ، تو کیا کیا، لوگوں نے ہی مشورہ دیا، خاص طور سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہ اس کو 80 کر دیجیے، اس کو کیا کر دیجیے، 80 کر دیجیے۔ تو اسی وقت سے امت کا اس پہ عمل چلا آیا، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بدلا نہیں اس کو، کیونکہ وہ خصوصی حد نہیں تھی کہ بالکل 40 ہی مارا جائے، اس سے آگے نہ مارا جائے، ہے نا، تو اس کو کر دیا گیا۔ آج بھی امت اس پہ کیا ہے، قائم ہے۔ یہ اور بات ہے کہ علماء کے درمیان اختلاف رہا ہے، علماء نے کچھ لوگوں نے کہا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چیز تھی وہی رکھا جائے، کچھ لوگوں نے کہا نہیں، جب صحابہ کا اس پہ اجماع ہو گیا تو 80 ہی رکھا جائے۔ خیر یہ حاکم وقت کے اوپر ہے، جتنی چاہے سزا دے، کیونکہ یہی بالکل بین ہی معاملہ علی رضی اللہ عنہ کے وقت میں پیش آیا۔ ایک شرابی لایا گیا تو اس کو 40 کوڑے جب پڑے تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا بند کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 مارے تھے، ابو بکر نے بھی 40 مارے تھے، اور عمر رضی اللہ عنہ نے بھی 80 کو قائم کیا تھا۔ ہمارے نزدیک سب صحیح ہے، لیکن اس کو 40 ہی رہنے دو۔ تو یہ حاکم وقت کے اوپر ہے، جتنا مقرر کرے۔ یہیں پہ میں ایک بات کہتا ہوں، یہی معاملہ بالکل طلاق کے ساتھ ہوا۔ کس کے ساتھ ہوا ہے؟ طلاق کے ساتھ۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 طلاق ایک مانی جاتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 1 مانی جاتی تھی، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 3 1 مانی گئی، عمر رضی اللہ عنہ کے کچھ دنوں کے شروع میں کیا مانی گئی، 3 1 مانی گئی۔ لیکن جب لوگ زیادہ طلاق دینے لگے، 1000 لاکھ 10,000 10 15 20 3 ایک ہی مجلس میں غیر شرعی طلاق، تو عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو بٹھایا، کہا یہ جو بے ادبی کر رہے ہیں شریعت کے اس حکم کے ساتھ تو ان کو سزا کچھ دینی چاہیے۔ تو کیا کیا، 3 کو 3 قرار دے دیا، 3 کو 3 قرار دے دیا۔ امت کو کیوں جرات نہیں ہوتی ہے کہ وہ کہے کہ 3 1 ہے؟ کیوں جرات نہیں ہوتی ہے؟ یہ چیز ٹیپ ہو رہی ہے، یہ چیز جائے گی، انٹرنیٹ میں یہ چیزیں ڈالی جا رہی ہیں۔ میں تمام علماء امت سے بات کہتا ہوں، اللہ کے بندو، رحم کھاؤ مسلمان عورتوں پہ، مسلمان خاندانوں پہ۔ اس چیز کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سزا کے طور پہ مقرر کی تھی۔ کیوں گھروں کو برباد کر رہے ہو؟ کیوں حلالہ کے اڈے کھولے ہوئے ہو؟ کیوں غیر مسلم ممالک کو یہ موقع دیتے ہو کہ تمہارے اس معاملے میں اس چیز کو لے کے دخل دے؟ کیوں یہ کرتے ہو
کہ جس سے شریعت اسلامیہ کا مذاق اڑایا جائے. حاکم وقت اگر دیکھتا ہے کہ یہ آدمی بے ادب ہے شریعت اسلامیہ کے ساتھ، 3 کو 3 مقرر کر دو، ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن 3 کو 1 مانو ہی نہ، یہ کتنا بڑا ظلم ہے. جا کے پوچھو ان لوگوں، ان عورتوں سے جنہوں نے کبھی بھی کسی غیر کا منہ نہیں دیکھا، اور آپ کے فتوے کی وجہ سے، آپ کی ضد کی وجہ سے، آپ کی زبردستی کی وجہ سے کتنی عورتوں نے غیر کا منہ دیکھا، اور کتنی عورتیں دوبارہ غیرت کی وجہ سے واپس ہی نہیں آئی اپنے گھروں کو. کرے غلطی مرد اور سزا پائے عورت. شریعت پہ نکتہ چینی کرنے کا دروازہ مت کھولو علماء کرام، اللہ کے ہاں پکڑے جاؤ گے، بچو گے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 ایک مانی جاتی تھی. اپنی ضدوں کو چھوڑو، شریعت اسلامیہ جو ہے اس چیز کو مانو. آپ خود بتاؤ، اتنے بڑے بڑے ہو چکے ہو آپ لوگ، چھوٹے نہیں ہو. یہ اور بات ہے وہ بچہ چھوٹا ہے، ہو سکتا ہے جواب نہ دے سکے. آپ لوگوں نے طلاق ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، گھروں کو بگڑتے ہوئے آپ لوگوں نے دیکھا ہے. اور حلالہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، جو حلالہ کر رہا ہے اور جس کے لیے کرایا جا رہا ہے، اللہ رب العزت ان دونوں کو رحمت سے دور کر دے اپنی. کہا یہ کرائے کا سانٹ ہوتا ہے بیچ میں جو اتفاق کرتا ہے کہ نہیں؟ بتاؤ یہ چیز اچھی ہے کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا فرمان اچھا ہے، اس کو لوگ بے ادبی کے طور پہ استعمال کر رہے تھے. جیسے یہاں پہ استعمال ہو رہا تھا تو عمر فاروق نے 40 کو کیا کر دیا؟ 80 کر دیا. یہی کچھ ہوا ہے اس میں، اور فوراً تم لے آتے ہو کہ یہ اجماع امت ہے. کوئی بھی اتفاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو سکتا ہے، اگر ہو بھی جائے تو اس کو مانا نہیں جائے گا. حاکم وقت چاہے تو 3 کو 3 نافذ کر سکتا ہے اگر کوئی بے ادب اس طرح سے بے ادبی کر رہا ہے شریعت کے ساتھ، اس کو اختیار ہے. لیکن عمومی طور پہ تم 3 کو 1 اقرار ہی نہ کرو اور امت کو اس میں پھنسا کے رکھو، اپنے کیا کہتے ہیں حلالے کے تجارت کھول کے رکھو. یہ صحیح ہے؟ قطعاً درست نہیں. علماء کو اس بات سے ڈرنا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ جو بیچارے مخمسے میں پھنس جاتے ہیں کبھی اگر 3 طلاق ایک ساتھ دے دیتے ہیں، وہ قطعاً نہیں جانتے کہ یہ بھی اسلام ہے کہ 3 کو 1 مانا جائے. گھر بگڑتے ہیں، مائیں بہنیں جو کبھی بھی شوہر کے علاوہ کسی کا اور کا منہ نہیں دیکھی ہوتی ہیں، جا کر کے دوسروں کے بستروں کو گرم کرتی ہیں. شرم کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. مسلمانوں اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے واسطے ہم اقلیت میں ہیں، ہمارے سامنے یہ سب باتیں آتی ہیں، ہمارا سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ یہ کون سا عدل ہے آپ کے اسلام کے اندر کہ اگر ایک آدمی 3 ایک مرتبہ کہہ دیا تو پھر وہ اس کی بیوی نہیں رہی، اور کیوں اس کو سزا دی جاتی ہے؟ اور پھر کیا کہتے ہیں یہ کون سا طریقہ ہے کہ پھر وہ جائے، اتفاق ہو کہ اتنے دنوں میں ہم اس کو چھوڑ دیں گے اور پیسے لیے جائیں اور اس کی تجارت شروع ہو، اور اس کے بعد وہ پھر واپس آپ کے پاس آئے. اللہ نہ کرے کبھی کسی کی بیوی کے ساتھ ہو اور ایسے ہو کر کے اس کو گزرنا پڑے، آپ کو اچھا لگے گا؟ فتنے کے دور میں شریعت پہ ایمان اور یقین کو مضبوط کرنے والی یہ چیز نہیں ہے. کتنے کمزور لوگوں کا دل ٹوٹ جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے. اس لیے اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ اس پہ اور تفصیل سے اس بات کو کہیں گے. یہ صرف ایک ضمنی چیز آئے گی. میں نے بتایا کہ جیسے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 40 سے بڑھا کر کے 80 کیا تھا صرف اس وجہ سے کہ لوگ زیادہ نہ پئیں، ختم کریں اس چیز کو، ایسے ہی طلاق کے مسئلے میں بھی سزا کے طور پہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا تھا. آج بھی حاکم وقت ہم اس کو مانتے ہیں. آج بھی حاکم وقت اگر چاہے تو 40 سے بڑھا کے 80 کوڑے مار سکتا ہے. اگر چاہے حاکم وقت تو 3 طلاق کو 3 طلاق نافذ کر سکتا ہے. لیکن اصل دونوں میں کیا ہے؟ پہلے والے میں یعنی شراب والے میں 40 ہے اور اس میں بھی 3 کیا ہے؟ 1. اس بات کو آپ جانو. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس کی سمجھ عطا فرمائے، اور اسی میں عافیت ہے، اور اسی میں عزت ہے، اور اسی میں نکتہ چینیوں کا صحیح جواب ہے. اچھا جناب، تو کہنے کا مطلب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کے مشورے سے مخالفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں کی. دیکھا کہ جو زیادہ لوگ اس طرح سے کر رہے ہیں تو مشورہ کیا، اور سزے کے طور پہ 40 کو کیا کر دیا؟ بڑھا کر کے 80 کر دیا. 40 کو بڑھا کر کے 80 کر دیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے ہی
جتنے نشے کی چیزیں ہیں، چاہے وہ بڑی چیزیں ہوں، جیسے آپ کا ہیروئن ہے، افیم ہے، حشیش ہے، اور بھی مختلف چیزیں ہیں، ہے نا، اور مختلف چیزیں کتنی آئیں گی قیامت کے دن تک، اور چھوٹی چیزیں ہیں، تو حاکم وقت چاہے تو جس طرح سے سزا مقرر کر سکتا ہے. اس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے شریعت میں کہ مطلب اتنا ہی ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. یہ حاکم وقت کے اوپر ہے. اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ نشہ بڑا ہے، جیسے یہ حشیش وغیرہ ہے، تو اس پہ دیکھیں ممالک میں قتل تک نوبت آ جاتی ہے، پھانسی تک نوبت آ جاتی ہے، اور کہیں پہ صرف کوڑے مار کے ختم کر دیا جاتا ہے شراب پینا. اور ایسے ہی چھوٹی چیزیں ہیں جیسے یہ تمباکو سے بنی ہوئی چیزیں، تو کیا کہتے ہیں، اس میں جس طرح سے حکومت وقت فیصلہ کرتی ہے. تو آپ نے سمجھا نا، اس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ شراب کے سلسلے میں 40 کوڑے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مارے ہیں. اور علی رضی اللہ عنہ کا جب دور آیا اور شرابی لایا گیا تو اس کے سامنے جب یہ بات پیش کی گئی نبی کریم علی رضی اللہ عنہ کے سامنے، تو آپ نے 40 پہ بس کیا اور کہا کہ یہ 40 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مارتے تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ مارتے تھے شرابی کو، 80 عمر رضی اللہ عنہ نے بڑھایا. سب سنت ہے، سب طریقہ صحیح ہے، لیکن میں اسی کا حکم دیتا ہوں 40. یہ آپ نے اس کا انکار نہیں کیا، کیونکہ وہ بھی موجود تھے اس مجلس میں، رہے ہوں گے یا سنے ہوں گے، ہے کہ نہیں. تو جناب سزاؤں کا مسئلہ یہ ہے. اور ابھی آپ نے سنا کہ جو بڑے بڑے نشوں کا بیوپار کر رہے ہیں اور اس کو ترویج دے رہے ہیں ملکوں کے اندر، جوان اس سے بگڑ رہے ہیں، اس سے بڑے بڑے معاملات صادر آ رہے ہیں. تو حکومت وقت نے دیکھا یہاں پہ فیصلہ کیا کیا، اگر کوئی پکڑا جائے اور اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو اس کی سزا کہاں تک ہے؟ قتل تک. اور بھی چھوٹی چھوٹی سزائیں ہیں جس طرح سے اس پہ جرم ثابت ہو، لیکن یہ کنفرم ہے کہ نشہ کرنے والا چاہے چھوٹا نشہ کرے، چاہے بڑا نشہ کرے، چاہے میڈیم میں نشہ کرے، وہ مجرم ہے، گنہگار ہے، فاسق ہے. اس کی شہادت قبول کی نہیں جائے گی جب تک کہ وہ اللہ سے صحیح سے توبہ نہ کر لے. اور قطعاً یہ نہ سمجھیں کہ آپ کسی ملک میں ہیں جہاں پہ اس پہ سزا مقرر نہیں ہے، یا کہیں ایسی جگہ ہیں جہاں بچ جا رہے ہیں، تو آپ یہ قطعاً نہ سمجھیں کہ یہاں بچ جا رہے ہیں تو اللہ کے یہاں بھی بچ جائیں گے. اس کو چھوڑنا پڑے گا، اللہ سے صحیح دل سے توبہ کرنا پڑے گا، استغفار کرنا پڑے گا، نہیں تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کیا کر لے؟ مواخذہ کر لے. تو اس لیے اللہ کے بندو، جو بھی نشے کا کاروبار کرتے ہیں یا بیچتے ہیں یا اس کو رائج کرتے ہیں یا اس کو استعمال کرتے ہیں، کیا کر دیں؟ اس کو چھوڑ دیں اور اس کا استعمال نہ کریں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح بات پہ، صاف ستھری شریعت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ایک چیز ہے جناب، ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ صرف فتوے سناتے ہو، مسائل بتاتے ہو، لیکن کبھی حل بھی بتاؤ. تو حلول تو بہت ہیں، جس طرح سے طب آگے بڑھے گی، یہ دوائیں آگے بڑھیں گی، لوگ پڑھیں گے ڈاکٹری چیزوں کو، علم بڑھتا رہے گا، اسی حساب سے علاج کے طریقے بڑھتے رہیں گے. تو یہ چھوٹا نشہ ہو یا بڑا نشہ ہو یا میڈیم نشہ ہو، جو بھی کر رہا ہے اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ تو اس سے پہلے میں ایک چیز بتا دوں، وہ یہ، نشہ کرنے والے کا کبھی بھی مذاق نہ اڑائیں، یا کسی بھی غلطی کرنے والے کا مذاق نہ اڑائیں. اس کو تعیر عربی میں کہتے ہیں، عار دلانا، شرم دلانا، ایسا لگے کہ ہم بڑے پارسا ہیں اور یہ بڑا خراب انسان ہے. شریعت میں تو یہاں تک ہے دلیلوں کی روشنی میں کہ جو کسی کو تعیر کرتا ہے، شرم دلاتا ہے، اور اپنے آپ کو پارسا سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے ہمارے اندر کوئی خوبی ہے جس کی وجہ سے میں اس گناہ سے بچ گیا، اگلا پھنس گیا، ہے نا، ڈر ہے. اللہ رب العزت اس غلطی میں، اس گناہ میں کہیں اس کو بھی مبتلا نہ کر دے.
اس لیے کبھی بھی گنہگار سے سخریہ اور مذاق نہ کریں. بیچارہ کیسے پھنس گیا اس معاملے میں، ہے نا. اگر آپ اس کے خیر خواہ ہیں تو اس کی بھلائی کو سوچیں. اس کی غیبت، اس سے مذاق کرنا اور اس غلطی کی وجہ سے اسے ٹھٹھا کرنا، یہ صحیح اور درست شریعت میں نہیں ہے. کتنی پیاری شریعت ہے. ایسا آدمی مسکین ہے بیچارہ، ایسا آدمی مسکین ہے. ایک بات بتاؤ میں، کوئی بیچارہ پاگل ہو جائے، ڈاکٹر اس کا علاج کرے، تو جیسے وہ حرکتیں کرے گا ڈاکٹر بھی ویسے کرے گا؟ ڈاکٹر اس سے مذاق کرے گا کہ اس کا علاج کرے گا؟ تو آپ لوگ اتنا سمجھ رکھو، شریعت میں قطعاً اجازت نہیں ہے کہ بلا وجہ کسی کا مذاق اڑایا جائے. کوئی وجہ نہیں ہے، آپ کے ساتھ اس نے کچھ نہیں کیا ہے کہ آپ بدلے میں اس کو کارروائی کریں. تو یہ سب چیزیں صحیح اور درست نہیں. مذاق تو ویسے بھی درست نہیں ہے کسی بھی حالت میں. یہ اور بات ہے، بیٹھے کوئی ٹھٹھا مذاق ہو گیا جو دشمنی تک نہیں پہنچا آپس میں جیسے لوگ کرتے ہیں، تو ایک لازمی چیز ہے. کیا کہتے ہیں، زندگی کا ایک جز ہے، بغیر اس کے انسان جی ہی نہیں پائے گا. لیکن اس میں بھی خیال رہے کہ یہ چیز آگے نہ بڑھے اتنا کہ جرم کی حد تک معاملہ بڑھ جائے. اور کتنے حادثات ہوئے جس کو آپ جانتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے جناب کہ آپ بھی اس کے لیے دعا کریں اور وہ بندہ بھی اپنے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے اندر یہ حوصلہ دے، میرے اندر اتنا ایمان دے کہ میں اس چیز سے توبہ کر لوں، یہ چیز مجھ سے کیا ہو جائے، چھوٹ جائے، یہ ہم سے میں نفرت کرنے لگوں اس سے. تو ایک چیز یہ ہے جناب، سب سے پہلی چیز کہ انسان دعا کرے، کیونکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری سنوں گا. تم جو ہم سے مانگو گے میں سنوں گا. اور بہت ساری دلیلیں آ چکی ہیں اس سلسلے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا تو اللہ تعالیٰ وہی دے دے گا جو بندہ مانگ رہا ہے، یا اس سے اچھا دے دے گا، اور یا تو آخرت میں اس کے لیے بدلہ دے گا. اور دوسری دلیلوں سے پتہ چلتا ہے کہ یا تو کوئی مصیبت آنے والی ہوگی، اللہ تعالیٰ اسے کیا کر دے گا، دور کر دے گا. دعا خالی کبھی نہیں جاتی اور کبھی بھی تھکنا نہیں چاہیے. کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں اتنے دن تک کیا یہ چیز قبول نہیں ہوئی. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، دعا کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، بڑھاپے میں جا کر کے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئی. اور ایسے ہی زکریا علیہ السلام دعا کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، یہاں تک کہ بوڑھے ہو گئے، بال وغیرہ سفید ہو گئے، بیوی بھی بچے کے لائق نہیں رہی، لیکن اللہ رب العزت نے اس وقت قبول کیا، ہے نا. تو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے انسان کو اللہ رب العزت سے. کافر ہوتے ہیں جو مایوس ہوتے ہیں اللہ سے، مسلمان کبھی اللہ سے مایوس نہیں ہوتا ہے. اچھی سوچ رکھیں اور اللہ رب العزت سے اچھی امید رکھیں. اچھی امید رکھیں، آپ ہی جیتیں گے. اللہ رب العزت آپ کو عطا کرے گا، کبھی بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ہرائے گا نہیں. لیکن ضروری ہے چیز صحیح ہو اور آپ کی جو ہمت ہو وہ مضبوط ہو. تو دعا بہت ضروری ہے، چاہے اپنے لیے چاہے ایک اس آدمی کے لیے جو اس میں مبتلا ہے. اور اپنے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں مبتلا مت کرنا، ہمارے گھر والوں کو مبتلا مت کرنا. ایک چیز یہ جناب. دوسری چیز، پرانی جو زندگی ہے اس سے دور ہو جائے انسان. آپ نے سنا ہوگا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی، بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جس نے 99 قتل کیے تھے. اس وقت اس کو اندازہ ہوا کہ یار میں کیا کر رہا ہوں، لوگوں کو مار رہا ہوں، یہ اچھی چیز نہیں ہے. تو گیا، جا کر کے ایک عالم دین سے فتویٰ پوچھا. کہا کہ میں 99 قتل کیا ہوں، تو کیا میرے لیے کوئی حل ہے؟ میں واپس لوٹنا چاہتا ہوں اس زندگی سے، اللہ والا بننا چاہتا ہوں. تو انہوں نے جب 99 سنا تو وہ اتنے زیادہ غضبناک ہو گئے کہ بجائے اس کے کہ اس کو حل بتاتے، بہت غصے میں ہو گئے. اور غصے والی بات ہی 99 معمولی بات. 99 لاش، اب ایک لاش آپ کو رکھ دی جائے اور آپ کو اس میں رکھ دیا، رہ نہیں پاؤ گے رات بھر. وہی آدمی جس سے آپ ہنسی کرتے تھے، مذاق کرتے تھے، جس کے ساتھ کھانا کھاتے تھے، وہی مر جائے اللہ نہ کرے اور اس کے ساتھ آپ کو سونا پڑے، رات بھر نہیں سو پاؤ گے. بہت کم ہی لوگ سو پائیں گے، دل گردے والے یا تو بہت ہی خاص آدمی کوئی ہو ان کا، ہے کہ نہیں. وہ غصے والی بات ہی تھی. اب اس میں کہتے کہتے کہہ گئے کہ تیرے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. وہ بھی ناراض ہو گیا، اس نے بھی مار دیا، کہا سینچری پوری کر دیتے، ہے کہ نہیں. اس کے بعد دوسرے عالم دین کے پاس گئے. ایک عالم دین کے پاس حل نہ ملے دوسرے کے پاس جاؤ.
ہے کہ نہیں. وہ گئے اور جانے کے بعد انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا ہاں توبہ ہے تمہارے لیے, توبہ کر لو, اللہ رب العزت تمہارے توبے کو کیا کر لے گا, قبول کر لے گا. اور دوسری جو چیز بتائی, کہا جہاں ہو اس بستی کو چھوڑ دو, اس بستی کو چھوڑ دو, وہاں چلے جاؤ, اس بستی میں اچھے لوگ ہیں, وہاں تمہارے لیے بہتر ہے نا, نہ کوئی جانے گا, نہ کوئی عیب دلائے گا, نہ کچھ. تو وہ جانے لگے, بیچ ہی میں وفات کا وقت آ گیا. اب وفات کا وقت آ گیا جناب, اب جان نکالی گئی, عذاب والے فرشتے کہہ رہے ہیں ہم لے جائیں گے, رحمت والے فرشتے کہہ رہے ہیں ہم لے کے جائیں گے. اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلہ ہوا کہ چونکہ اس بندے نے توبہ کر لیا تھا, ایک تو یہ چیز تھی کہ اللہ نے اسے قبول کر لیا تھا. کہاں زمین ناپو, حدیث میں آتا ہے کہ وہ زمین قریب کر دی گئی جس کی طرف وہ بندہ جا رہا تھا. اس کے بعد اس کی گناہوں کو بخش دیا گیا, اسے جنت میں داخل کر دیا. اگر مرتے مرتے بھی توبہ کریں تو ہم ان کے سارے گناہ بخش دیں. آپ اللہ رب العزت کی رحمت اور وسعت کو نہیں جانتے ہو, اس لیے کسی کے ساتھ غلط امید مت رکھو کہ اللہ اس کو بخش نہیں سکتا ہے کہ نہیں. میں بچپن میں تھا, پڑھ رہا تھا, تو سب سے پہلے جب یہ حدیث ہمارے ایک ساتھی نے پڑھی ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے, تو انہوں نے کہا کہ ایوب ادھر, انہوں نے کہا کیا, کہا یہ حدیث دیکھو. ہم نے کہا یہ حدیث ہو ہی نہیں سکتی بھائی, آدمی 99 قتل معمولی بات ہے, ایک قتل پہ جہنم کی وہ ہے. تو انہوں نے کہا صحیح مسلم میں ہے بھائی, آگے دیکھو اس کو. تو دیکھا تو انہوں نے کہا استغفر اللہ واتوب بولے, اللہ کی رحمت بہت بڑی. تو جناب اس میں یہ ہے کہ پرانے جو لوگ ہیں, پرانی جو جگہ ہے, کوشش یہ کرے کہ ان جگہوں کو, ان دوستوں کو کیا کر دے, وہ خیر بات کہہ دے, چھوڑ دے. اور اگر اس کے پاس کوئی آپشن ہے, حل ہے, تو وہ جگہ ہی چھوڑ دے جہاں پہ یہ سب حرکات کر رہا تھا, ہے کہ نہیں. تیسری چیز, روزانہ کی اپنی وہ بنائے, روزمرہ کی چیزوں کو بنائے کہ مطلب میں اتنے بجے سے اتنے بجے تک یہ کروں گا, اتنے بجے سے اتنے بجے تک یہ کروں گا. زندگی بالکل ایسے ہی شدر بے مہار نہ رکھے, ہے نا. ایک ہدف سے جیے, تمام چیزوں کو نوٹ کر لے, اتنے بجے سے اتنے, اس کا پابند بنے. اور اس میں قطعاً کبھی بھی نشے والی چیز کا معاملہ نہ رکھے, تاکہ اسی میں مصروف رہے, اور مصروف رہ کر کے وہ ان چیزوں کو کیا کر دے, چھوڑ دے. ایسے ہی جناب وہ اپنی آپ کو باعزت محسوس کرے, اپنے آپ کو برا نہ محسوس کرے کہ یار میں کتنا برا ہوں, میں تو اب اتنا برا ہو گیا کہ اللہ مجھے میرے توبے کو قبول نہیں فرمائے گا, سب لوگ ہمیں برا سمجھ رہے ہیں, ہے نا. یہ احساس دل سے کیا کر دے, نکال دے. وہ سمجھے کہ اگر میں صحیح ہو گیا, میں صحیح سے پھر کیا کہتے ہیں اپنی زندگی شروع کر سکتا ہوں, لوگ پھر عزت ہمیں دیں گے, اللہ رب العزت کی نگاہ میں اور بھی کیا ہو جاؤں گا, مقدر ہو جاؤں گا, محترم ہو جاؤں گا. اور یہ مانی ہوئی بات ہے, جب کوئی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اور قدر بڑھا لیتا ہے اپنے یہاں, ہے نا. جو توبہ نہیں کرتا وہ برباد ہی ہو جاتا ہے. شیطان نے توبہ نہیں کیا, برباد ہے. لیکن وہیں دیکھیں آدم علیہ السلام نے توبہ کیا, اللہ رب العزت نے ان سے پوری نسل پھیلائی, پوری دنیا دے دیا, پوری دنیا آباد کی, ہے کہ نہیں. یونس علیہ السلام نے توبہ کی, اللہ رب العزت نے ان کے توبے کو قبول نہیں کیا, مچھلی کے پیٹ سے نکالا, ان کو پھر نبی بنا کر کے بھیجا. ایک ہی دن میں 1 لاکھ سے اوپر لوگ مسلمان ہو گئے. قرآن کہہ رہا ہے عزت دی اللہ رب العزت. تو توبہ کرو, اللہ کی نگاہ میں اور عزت پاؤ گے. لوگ بھی سوچیں گے ہاں یار اس نے اپنی چیزیں کیا کر دی, چھوڑ دی. ایسے ہی جناب آپ سوچیں کہ آپ نے جو یہ غلط کیا آج تک, اس میں ہمارا پیسہ کتنا نقصان ہوا, ہماری عزت کتنی گئی, ہمارے خاندان کی عزت کتنی گئی, ہمارے باپ اور ماں کی عزت کتنی گئی, ہمارے بچوں کی کتنی عزت گئی, کس نگاہ سے لوگ ہمارے گھر کو اور ہمارے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں, ہے نا. ایک چھوٹی سی مثال بتاؤں, آپ اگر یہ جان جاؤ آپ نے بچے کے لیے رشتہ تلاشو, اور آپ کو بتایا گیا ایک جگہ بہت اچھے لوگ ہیں, اس کے گھر والے سب ٹھیک ہیں, لیکن آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کی ہونے والی بہو سگریٹ کا کش لے رہی ہے, کرو گے شادی؟ وہاں شادی نہیں کرنا چاہتے اور کش لگانے کے لیے سب سے پہلے جا کے سگریٹ خریدتے ہو, ہاں, اس کو لانا نہیں چاہتے. کیوں نہیں لانا چاہ رہے ہو؟ جو غلطی کر رہے ہو وہ بھی وہی غلطی کر رہی ہے, اس مشکل ہے کہ نہیں. اپنے لیے تو اچھا سمجھ رہے ہو, اس کے لیے اچھا سمجھ نہیں رہے ہو. بھائی اگر غلط کر رہے ہو تو کہیں, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ
نشہ کرنے سے عزتیں گرتی ہیں گھر کی، اس کا بھی حساب کتاب رکھیں تو ایک اندر سے شرم آئے گی. اور جو غلطی آپ نے اللہ سے کی ہے کہ مطلب اتنے نعوذ باللہ ہم بے حیا ہو گئے کہ اللہ کی ان چیزوں کو نہیں مانے اور غلطی کرتے رہے، اگر یہ تمام چیزیں سوچیں گے تو انشاءاللہ اندر سے اللہ رب العزت ایمان پیدا کرے گا کہ ان تمام چیزوں کو چھوڑنے کی کوشش کریں گے، اس سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. اور ایسے ہی ایک چیز یہ کہ آپ جس دن کامیاب ہو جائیں اس میں پروگرام میں کہ آج آپ نے صبح سوچ لیا فجر کے بعد کہ میں انشاءاللہ آج پورا دن نہیں استعمال کروں گا، آپ نے کیا کہتے ہیں استعمال نہیں کیا، تو جو چیز اس نشے کے علاوہ آپ کو اچھی لگتی ہے، آپ کے پاس وسعت ہے، طاقت ہے، اس کو آپ استعمال کریں. اپنے آپ کو آپ پرائز دیں، سرپرائز دیں، انعام دیں کہ ہاں یار میں اس پہ آج قائم رہا، میں نے آج اس کو کر لیا. اور بہت ساری چیزیں ڈاکٹر لوگ بتا سکتے ہیں. پھر دوائیاں بھی آ گئی ہیں اس سلسلے میں، کیا کہتے ہیں کچھ علاج بھی آ گئے ہیں کھانے پینے کے، ہے نا، اس کو بھی استعمال کیا جائے اور ڈاکٹروں سے بھی رجوع کیا جائے جو ان کی اپنی ترتیب ہیں، وہ لوگ انشاءاللہ اس چیز کو کیا کریں گے، بتائیں گے. آپ کا چیک اپ ہوگا، جو کمیاں ہیں ہو گئی ہیں جسم کے اندر اس کو صحیح کرنے کے لیے دوائیاں دیں گے، ہاں آپ کو صحت مند بنانے کے لیے یہ کریں گے. اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں وہ اور ان کے ہاں اور بھی خطے ہوتے ہیں، روزانہ اس پہ تحقیق ہو رہی ہے کیسے دنیا نشے کی چیزوں سے پاک ہو جائے. بیچارے رات دن محنت کر رہے ہیں اور اس کے لیے چیزیں آ رہی ہیں، حکومتیں اس پہ خرچ کر رہی ہیں. تو یہ سب چیزیں انشاءاللہ کرے انسان جو کیا کہتے ہیں نشے کا عادی ہو چکا ہے، جس کے گھر میں نشہ ہے، تو اللہ رب العزت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا. یہ سب باتیں تھیں جو اس کے تعلق سے تھیں. میں آخر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے، اللہ تمہاری غلطیوں کو معاف فرما دے. اللہ رب العزت اس کورس میں جتنے بھی اچھی چیزیں ہم نے کی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے. اگر کہیں کسی جگہ کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے. اور ان چیزوں کو نیٹ پہ ڈالا جا رہا ہے، آپ لوگ استفادہ کر سکتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو اس سے نفع بخشے، اور جو ہمارے بھائی بیمار ہیں اللہ انہیں شفا دے دے، مطلب فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.